مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو میری ضرورت نہیں۔ راجہ سنگھ کے چونکا دینے والے تبصرے۔ تلنگانہ بی جے پی میں رہنماؤں کے درمیان سرد جنگ جاری ہے۔ بی جے پی ہائی کمان کے فیصلے پر ایم ایل اے راجہ سنگھ ناراض نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے پارٹی میں اپنی بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی میں اندرونی اختلافات موضوع بحث۔ بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے حال ہی میں ایک ویڈیو میں اپنی ناراضی کا اظہار کیا جس میں انہوں نے کہا، میں پارٹی میں مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید پارٹی سے باہر جانا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے گولکونڈا ضلع صدر کا عہدہ ایس سی یا بی سی طبقے کے کسی فرد کو دینے کی تجویز دی تھی مگر میری بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ میری دی ہوئی تجویز کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص کو عہدہ دیا گیا جو ایم آئی ایم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شاید بی جے پی کو میری ضرورت نہیں۔ آئندہ کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ بی جے پی کو کب کا تلنگانہ میں اقتدار میں آ جانا چاہیے تھا مگر پارٹی میں ریٹائرڈ لوگوں کے ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پایا۔ پارٹی میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ راجہ سنگھ نے الزام لگایا کہ بی جے پی میں ایم ایل اے کی سفارش کردہ شخص کو ضلع صدر بنایا جاتا ہے مگر ان کی رائے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے پارٹی کے ایک اہم رہنما کو فون کر کے وضاحت طلب کی مگر انہیں معلوم نہیں کہہ کر ٹال دیا گیا۔ راجہ سنگھ کا کہنا ہے کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پارٹی میں ان کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے۔ مجھے اپنی ہی پارٹی میں جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ میں اب تک بی آر ایس کانگریس اور ایم آئی ایم کے خلاف لڑتا آیا ہوں مگر اب اپنی ہی پارٹی میں لڑنا پڑ رہا ہے جو افسوسناک ہے۔ میں 2014 میں بی جے پی میں شامل ہوا تھا، تب سے مجھے مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر پارٹی کو میری ضرورت نہیں اور وہ چاہتی ہے کہ میں چلا جاؤں تو میں ابھی اسی وقت بی جے پی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تحصیلدار کی ڈیجیٹل گرفتاری۔ سائبر مجرموں نے 3,30,000 روپے ہتھیا لیے۔ سائبر مجرموں نے اپنا طریقہ کار بدل دیا۔ اب تک سی بی آئی افسر بن کر عام شہریوں کو دھوکہ دینے والے جعلساز اب سرکاری ملازمین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ جعلساز اے سی بی اینٹی کرپشن بیورو کے افسر بن کر تحصیلداروں کو ڈیجیٹل طریقے سے گرفتار کر رہے ہیں۔ کیسے ہوا یہ فراڈ؟ آدادری ضلع میں کام کرنے والے ایک تحصیلدار کو سائبر مجرموں نے فون کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی دفتر میں کام کرنے والا ایک ملازم اے سی بی کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور اس نے جو رشوت لی ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ جعلسازوں نے تحصیلدار کو دھمکایا کہ تمہارے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ پھر حکم دیا کہ اپنا موبائل فون بند کرو اور دوسرے نمبر سے ہم سے بات کرو۔ گھبرائے ہوئے تحصیلدار نے فوری طور پر اپنے اہل خانہ کے فون نمبر سے سائبر مجرموں سے رابطہ کیا اور بار بار التجا کی کہ اس کا اس رشوت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیسے نکلوانے کا طریقہ۔ جعلسازوں نے کہا کہ اگر کیس سے بچنا ہے تو فلاں بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراؤ۔ تحصیلدار نے نہ صرف اپنے بینک اکاؤنٹ سے بلکہ اپنی بیوی، اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں سے بھی قسطوں میں رقم اکٹھی کی اور کل 3,30,000 روپے دھوکہ بازوں کو بھیج دیے۔ بعد میں جب تحصیلدار کو احساس ہوا کہ یہ سب ایک فراڈ تھا تو اس نے فوری طور پر راچا کنڈا سائبر کرائم پولیس سے شکایت درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔